عارف رومی کہتے ہیں کہ شیر نے کہا گیدڑ سے اور لومڑی سے کہ چلو شکار کرنے چلتے ہو۔ 3 جانور شکار کیے، خرگوش، گائے اور بکری۔ اس نے گدڑ سے یہ کہا کہ یہ ہم نے 3 شکار کر لیے ہیں شیر سے، اب یہ بتاؤ کہ تقسیم کیسے کریں گے، کھائیں گے کیسے؟ تو گدڑ کہنے لگا بادشاہ بڑی سادی سی بات ہے، یہ خرگوش لومڑی کھائے گی اور میں بکری کھاؤں گا، اور آپ چونکہ بڑے ہیں تو گائے آپ کھائیں گی۔ اس نے پنجہ مارا، گدڑ کو مار دیا، مر گیا۔ اب اس نے لومڑی سے کہا کہ تو تقسیم کر، یہ کیسے کھانا ہے؟ تو اس نے کہا بادشاہ سلامت، تقسیم کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، یہ آپ خرگوش صبح ناشتے میں کھائیں اور بکرا آپ دوپہر کے کھانے میں تناول کریں گے، اور گائے رات کو اگر آپ کا شوق ہو۔ تو اس نے کہا لومڑی سے کہ یہ بڑی شاندار تقسیم ہے، کہاں سے سیکھی ہے؟ تو وہ لومڑی کہنے لگی یہ گیدڑ کی موت سے سیکھی، یہ بھی مرا ہے نا وہ، تو میں نے اس سے سیکھ لی۔ کسی سے سیکھ لی بھائی، کسی سے سیکھ لے، اتنے لوگ تھے، کیا بنا پھر؟ آپ یقین کریں نہیں، زوال آیا تو جو نعرے لگانے والے تھے وہ مخالفت کرنے لگ گئے۔ چڑھے ہوئے سورج کی طرف کوئی آنکھ کھول کے تو دیکھے بھلا یہ دیکھنے دیتا ہے، لیکن جب عصر کے بعد زوال کا وقت ہوتا ہے تو لوگ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے گھورتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں۔ وقت زوال ہے نا، اب آنکھیں چندیادی نہیں، اب سب دیکھ، اپنی آپ کو اس غفلت سے باہر نکالے۔ یہاں کچھ لوگ شغل میں لگے ہوئے ہیں، صبح سے شام تک مذاق ہے، کچھ موبائل پہ لگے ہوئے، وہ سمجھتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو موبائل کے اندر ہے، باہر شے ہی کوئی نہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعلقات بنانے کو لگے ہوئے ہیں، میرا فلانے سے بھی تعلق ہے، میرا فلانے سے بھی تعلق ہے، میں اس سے بھی، اس کو بھی روٹی کھلانا چاہتا ہوں، وہ اس کام لگے ہوئے۔ کچھ ایسے ہیں جو زمینیں جائیدادیں بنانے لگے ہوئے، تو وہ پیسے آ جائیں تو زندگی سکھی ہے، نہ آئے تو وہ تکلیف لیں۔ ہم نے طرح طرح کی غفلتیں اپنی طبیعت پہ اوڑھ لی ہیں۔ ہمیں خبر ہے کہ ہماری کتنی نمازیں قضا ہو، ہمیں پتہ ہے کہ میں اگر تھوڑا سا شغل میلے سے نکلوں تو میں بہت سارے حقوق العباد ادا کر سکتا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وقت جو میں نے کپ میں لگا دیا اس میں میں پورا سپارہ تلاوت کر سکتا، ہمیں خبر ہے، لیکن اپنی اس غفلت کو توڑنے کو تیار نہیں ہوتے، باہر نہیں نکل غفلت، تو پھر تیزی سے وہ غفلت آگے کی طرف بڑھ رہی ہے، وہ پھیل رہی۔ اور اگر آپ نے سمجھنا ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، پھر ایک جملہ بھی کافی ہے، اور اگر کوئی شخص سمجھنا نہیں چاہتا تو پھر بحث در بحث ہے، پھر سوال در سوال ہے۔ وہ جی حقوق بھی بڑے ہیں، دنیا بھی رکھنی تھی، مولانا آپ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، پر بچوں کے بیاہ بھی کرنے تھے، تو اگر آپ بچوں کے بیاہ سے پہلے فوت ہو گئے، اگر آپ دنیا داری ایک ہفتہ مہینہ نبھا سکے چلے گئے، تو ہر کام کے اندر اگر آپ غافل رہیں گے، ہر کام، تو درویش کہتے جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے ہو پڑھایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے جوان بزرگوں کی ضرورت ہے۔ کن بزرگوں کی ضرورت ہے؟ جوان بزرگوں کی۔ حضرت صاحب جوان بزرگ کون سے ہوتے ہیں؟ تو فرماتے وہ جوانی، لیکن وہ اپنی عادتیں بزرگوں والی بنا رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہیں کہ ابھی تو پتہ نہیں بڑا ٹائم باقی ہے، وہ وقت پہ اپنے معاملات کو سمیٹ ہو، ان میں سنجیدگی آ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک آدمی بڑا پریشان تھا، اونٹ چلا رہا تھا۔ آپ اس کے قریب سے گزرے تو دیکھا بڑی آزمائش میں ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں پریشان؟ اس نے کہا حضرت جی یہ ایک اونٹ ہے، بڑا ہی شرارتی ہے، بڑا دوسروں کو کاٹتا ہے، کھاتا ہے، پھکاتا ہے، اس کی وجہ سے سارا ریوڑ بکھر جاتا ہے، میں اس کو گھیرتا ہوں لیکن باز ہی نہیں آتا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب گئے اونٹ کے، اس کا کان اٹھایا اور کان کے اندر کوئی بات کی۔ آپ تشریف لے گئے، 6 ماہ کے بعد واپس آئے، اونٹ لاغر ہو گیا، کمزور ہو گئے، مشکل سے چلتا ہے، گھاس کم کھاتا ہے، کمزور ہو گیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو اس شخص سے پوچھا اسے کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک بزرگ گزرے تھے، نہ جانے اس کے کان میں کیا کہہ گئے،
آپ نے فرمایا میں ہی ہوں، میں عیسیٰ ہوں اللہ کا پیغمبر۔ آپ کیا کہہ رہے اس کے کان میں؟ تو آپ فرمانے لگے کچھ بھی نہیں، میں نے تو صرف اتنا کہا تھا کہ تو بھی تو ایک دن ماری جائے گا، آخر تو موت ہی ہے نا، طے تو یہی ہے نا کہ تو نے مرنا ہے، جتنا مرضی بھاگ لے، جتنی مرضی شرارت کر لے، جتنا مرضی شغل بنا لے، آخر موت ہے، طے ہے کہ تو نے مرنا ہے، اینڈ یہی ہے تیرا۔ آپ نے یہ لفظ کہہ کے واپس نکلے تو وہ شخص آپ کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب نے فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور جانور سمجھ گئے، ہمیں بھی تو اب سمجھ جانے چاہتے، اب ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے نا، یہ سمجھ کیا ہے، ہمیں بھی تو سمجھنا چاہیے۔ آپ اگر غفلت سے باہر آئے دیں، اگر آپ سنجیدہ ہو جائیں، آپ کی گفتگو میں لب و لہجے کے اندر محسوس ہوگا کہ یہ شخص اس طرح کا نہیں ہے۔ ایک پالیسی ہوتی ہے پکی، ایک انسان زندگی میں منصوبہ بندی کرتا ہے جس میں دیر پا چلتا، ایک پالیسی ہوتی ہے ڈانگ ٹپاؤ، کہ آج کا دن گزارو کل، ہماری پالیسی ہے ڈانگ ٹپاؤ، ہم کا تو نہیں آج کا دن گزارو نا کسی طریقے سے، اور نہیں جی اللہ معاف کرنے والا ہے، میں نے کرا لیا دعا، پی صاحب آئے تھے، اور میں آج کے رسول ہوں، پرسوں تو میں نعت کرائی ہے، 6 پورے نعت خواں 6 کے 6 مجھے کہہ گئے تھے تو آج کے رسول ہے، اور کئیوں نے تو جاؤں کے ٹکٹ بھی مجھے ہی دی ہے کہ تو پکا ہے باقی پکے ہو نہ ہو، تو اتنے سارے تو لوگ کہہ گئے ہیں تو باچی جاؤں گا کسی نہ کسی طریقے سے۔ تو یاد رکھنا رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ طیبہ طاہرہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ محدثہ ہے محدثہ، فرمایا کرتی سی دعا کرو اللہ حساب نہ پوچھے، دعا کرو مالک حساب نہ پوچھے، اماں جی دعا کراتی دعا کرو وہ حساب نہ پوچھے، اس نے حساب پوچھ لیا تو مشکل ہو جائے گی۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا حضور جائز پیسے ہی کمال ہے، تو آپ فرمانے لگے میاں پیسے جائز ہوں، پیسہ حلال ہو تو حساب ہوتا ہے، اور حرام ہو تو عذاب ہوتا ہے، حلال ہو تو حساب ہے، حرام ہو تو عذاب ہے۔ تو فرمانے لگے نہ ہم عذاب کے لیے ہیں اللہ معاف کرے، اور نہ ہی ہم حساب دینا چاہتے، دونوں کام ہی نہیں کرتے، لہذا پیسہ ہی نہیں جمع کرتے، اس چکر میں ہی نہیں پڑتے، یہ کھاتا ہی نہیں ہمارا، اپنی غفلت سے باہر آئیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں مسجد نبوی شریف سے باہر نکلا، ایک صحابی اپنا مکان تعمیر کر رہے تھے، اور دیواریں جو تھیں ان کی وہ چھت کے قریب پہنچ گئی تھی، میں قریب سے گزرا تو انہوں نے سلام لی، وہ عصر کی نماز پڑھ کے جلدی آ گئے اور میں وہاں بیٹھ گیا، سلام لی تو مجھ سے فرمانے لگے کوئی نئی آیت تو نہیں نازل ہوئی؟ میں نے کہا ہاں ہوئی ہے نا۔ فرمانے لگے کون سی؟ میں نے کہا اللہ فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، ابھی بھی غافل ہو کے پھر ہوئے، اب ٹائم حساب دینے کا، اب بال کالے سفید ہو گئے، اب جوانی بڑھاپے میں بدل گئی، اب وقت حساب دینے کا آ گیا، لیکن ابھی بھی غافل ہو کے پھر رہے ابھی تک۔ کہتے ہیں یہ آیت میں نے انہیں سنائی اور میں آگے گزر گیا، پیچھے سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی، میں نے پلٹ کے دیکھا تو انہوں نے چھلانگ لگا دی تھی زمین۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مسجد جا رہا ہوں۔ میں نے کہا مکان نہیں بنانا؟ فرمانے لگے ابھی تو تم نے آیت پڑھی ہے کہ حساب کا وقت قریب آ گیا، وقت حساب کا آ گیا اور میں ابھی مکان کے چکر میں پڑا رہا ہوں۔ ابھی امام غزالی نے روایت لکھی ہے، فرمایا قرب قیامت میں لوگ کچھ چیزوں سے پیار کریں گے اور کچھ کو بھول جائیں گے۔ حضور کون سی؟ فرمایا لوگ مکانوں سے پیار کریں گے، قبروں کو بھول ہی جائیں گے، لوگ مال سے پیار کریں گے، حساب کو بھول ہی جائیں گے، زندگی سے پیار کریں گے، موت کو بھول ہی جائیں گے۔ اور تہجد کی نماز سے حضور کو اتنا پیار ہے کہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے امت پہ فرض قرار دے دوں، امت پہ فرض قرار دے دوں، لیکن یہاں تو عشق کی لوگوں کا رات کو 11 بجے کے بعد بیدار ہوتا ہے، وہ جو تتھیوں والے ہوتے ہیں نا نعت خواں کے گرد، ان کا عشق رات کو 11-12 بجے کے بعد بیدار ہوتا ہے، اور جیسے جیسے تہجد کا ٹائم آتا جاتا ہے ویسے ویسے عشق سمٹتا جاتا ہے سارا، اور نیڑے ہو جاتا ہے وہ فجر کے ہونے تک۔ یہ کیا طریقہ ہو؟ کیا وہ چیز ہمیں محبوب نہیں جس کو نبی پاک نے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں فرض قرار دے دی؟
تو کبھی کبھی وہ والی محفل بھی سجائیں جس میں کہا جائے گا کہ پہلے 8 رکعتیں تہجد کی پڑھی جائے گی. یہ بھی تو حضور کی چاہت ہے. تو عزیز بھائی اپنی زندگی کو غفلت والی نہ بنائے. بڑا ہو گیا شوگر ویلا، بڑی ہو گئی سیر سپاٹے، بڑی دنیا گھوم لی، ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے، ادھر بھی چلے گئے پیسے لگائے، بڑے ہو گئے فیشن، نئے سے نئے کپڑے اور نئے سے نئے ڈیزائن. سنجیدہ کب ہونا ہے؟ واپس کب آنا؟ سمجھدار کس دن ہونا؟ میں کئی دفعہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے صوبے میں نا پنجاب میں سیانے ہونے کی عمر ہی کوئی نہ. چھوٹی عمر میں کہتے ہیں بال اینو پتہ نہیں ہے ابھی، جوان ہو جائے تو کہتے ہیں خون گرم ہے، انہوں کیویں سمجھائیے تھے. وڈیرا ہو جائے تو کہنے انہوں پتہ ہی نہیں لگے گا. سیانے ہونے کی تو عمر ہی کوئی نہیں. سمجھدار کب ہونا ہے؟ کس وقت آپ سمجھدار ہوں گے؟ آپ نے ہر عمر کے لیے تو کوئی کہاوت بنا لی. اپنے آپ کو سنجیدہ کریں اور اپنے آپ کو سلیٹیں. آپ یقین کریں بہت سارے چیزوں سے ہم خود بھی تنگ ہیں. کچھ عادتیں ہماری سمانے روح بنتی، ہمیں تکلیف دیتی، لیکن ہم فیصلہ یہ کرتے، ساری زندگی فیصلہ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے. فیصلہ کریں، اپنی زندگی طے کریں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نماز پڑھ رہے تھے، گھر میں آگ لگ گئی، لوگ آگ بجھا رہے، پانی لے لے کے آ رہے، دوڑ دھوپ ہو رہی، امام صاحب نماز پڑھ گئے. تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ کی اہلیہ کہنے لگی کہ رب آپ کو بہتر صلہ عطا کرے. سارا محلہ سوئے ہوئے لوگ بھی اٹھ گئے تھے کہ آگ لگ گئی، اور آپ ہیں کہ نماز بھی لگے ہوئے تھے. تو امام صاحب فرمانے لگے دنیا کی آگ لگ گئی تھی، لوگ اس کو بجھانے کی فکر میں محو ہو گئے تھے، میں تو جہنم کی آگ بجھا رہا تھا. تو میں کیوں نہ محو ہوتا؟ میں بھی پورا محو تھا. ان حماق کے ساتھ مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور نیم شب کا نیاز دے. دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے. اپنی طبیعت کے اندر غفلت کا پردہ اتار دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ کا موقع تھا تو سینکڑوں لوگ تھے جنگ کے اندر، تو فاقے کی کیفیت آ گئی. تو میرے پاس ایک ڈبہ تھا جس میں میں نے کھجوریں بند کی ہوئی تھی. کہتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کہا بھی کہ ذرا دکھاؤ کیا ہے، تو میں نے کوئی نہیں دکھایا. سارے بچے نہیں اپنا ٹفن کھولنے دیتے. ہاں، اور جو بچوں کو اسکول سے واپس آ کے شکایتیں ہوتی ہیں، ان میں ایک شکایت یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹیچر نے میرا 3 دفعہ ٹفن چیک کیا ہے. یہ بھی شکایتیں ہوتی ہیں، سارے بچے نہیں کھولنے دیتے. فرماتے میرے پاس ایک ڈبہ تھا، اس میں کھجوریں تھیں. تو کئی لوگوں نے کہا بھی تو میں نے نہیں قریب آنے دیا. تو پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے پاس کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور میرے ڈبے میں کھجوریں، اس برتن میں کھجوریں. حضور نے فرمایا ادھر لانا. کہتے ہیں میں لے کے آیا تو حضور نے فرمایا اسے الٹ. کہتے ہیں میں نے الٹی تو میں نے گنی تو 21 کھجوریں نکلی. ٹوٹل 21 کھجوریں. میں کہہ چکا ہوں کہ آج امت کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دولت کی کمی نہیں، برکت کی کمی ہے. انسانوں کی کمی نہیں، اتحاد کی کمی. آج ایسا نہیں کہ ہمیں باتیں نہیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں ہے. آج باتوں کی، سمجھ کی، اس کی کمی نہیں. مسئلہ تو یہ ہے کہ عمل کا رستہ مفقود ہو گیا. کھجوریں کہتے ہیں 21 نکلی. تو حضور نے اس ڈبے پہ اپنا دست مبارک رکھا. حضور نے فرمایا بلا لشکر والوں کو کھجوریں کھلائیں. کہتے ہیں 10 لوگ آتے رہے، کھجوریں نکلتی رہی، لوگ کھاتے رہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں راج کے کھائیں صاحب نے، اور جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو ابھی بھی کھجوریں باقی تھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ 21 کھجوریں تھیں، اتنے سارے لوگ کھا گئے. تو میں ذرا پلٹ کے دیکھ رہا تھا کہ میرے ڈبے میں کیا رہ گیا، ٹفن میں کیا رہ گیا، پیچھے کیا بچا ہے. تو کہتے ہیں جب میری وہ کیفیت دیکھی نا بار بار دیکھنے کی، تو رسول کریم مسکرائے، اور حضور نے مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، بس اسے کبھی الٹنا نہ، نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا. حضور نے دست مبارک لگایا، فرمایا الٹنا نہیں، نکالتے رہنا تو کھاتے رہنا. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور کا وصال ظاہری ہونے تک
میں نکالتا رہا، کھاتا رہا، کھجوریں ختم نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں صدیق اکبر تخت پہ بیٹھے، وہ لوگوں میں کھولتا رہا، میں کھاتا رہا، وہ ختم نہ ہوئی۔ اب تنگی یہ داماں پہ نہ جا، اور بھی کچھ مانگ۔ کہتے ہیں دور آیا سیدنا فاروق اعظم کا، میں نے 12 سال، بتاؤ اس کے نیچے کون سا باغ لگا تھا کھجوروں کا، کون سا وہاں ڈیپو تھا جہاں سے سٹاک آ رہا تھا؟ بس ایک دست مصطفیٰ ہے نا جو لگ گیا ہے۔ یہ وجود اتنا متبرک ہے، اتنا برکت والا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دور حضرت عمر کا میں نے کھجوریں نکالی اور کھائیں۔ فرماتے ہیں دور آیا سیدنا عثمان غنی کا، 12 سال کے لگ بھگ، 10 سال کے لگ بھگ، پھر وہ کھجوریں میں نکالتا رہا، میں کھاتا رہا۔ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے، میرے گھر میں چوری ہوئی، کیونکہ اس دن مدینہ منورہ میں حالات بڑے عجیب تھے۔ کہتے ہیں چوری ہوئی تو میرا وہ ٹفن بھی چوری ہوا، میرا وہ ڈبہ بھی چوری ہو گیا۔ فرماتے ہیں وہ چوری ہوا تو کھجوریں ختم ہوئی، ورنہ مجھے لگتا تھا کہ قیامت تک نکلتی رہیں گی اور لوگ کھاتے رہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے حضور کا نا سر میری گود میں، اور آسمان پہ تارے چمک رہے ہیں تو منظر بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے۔ ادھر بھی چاند چمک رہا ہے، اور سب سے قیمتی اور کائنات کے سب سے عظیم چاند مدینے والے محبوب میری گود میں سر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ جو آپ کے سوالات ہوتے ہیں، یہ بھی سوچوں کی عکاسی کرتے ہیں کہ بندہ آج کل سوچ کیا رہا ہے۔ یہ سوال کتنی خوبصورتی اپنے اندر رکھتا ہے، اس کو ذرا محسوس کریں۔ کہتی ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ یہ سوال ہی نیکیوں کا پوچھا ہے، یہ نہیں پوچھا کہ حضور فلانے بندے کے بارے میں کیا رہا ہے۔ حالانکہ بڑے لوگ تھے نا مخالفت کرنے والے، مکے میں کافر، مدینے میں کافر بھی، منافق بھی، مشرک بھی، یہودی بھی، لیکن جو سوال کیا وہ نیکیوں والا کیا، خیر والی باتیں ڈسکس کریں گے۔ میں نے آج تک نہیں ویسے سنا کسی سائنسدان نے بتا دیا ہو کہ ستارے کتنے ہیں، کسی نے بتایا؟ اب سیدہ عائشہ صدیقہ کا سوال بتاتا ہے کہ حضور کو پتہ ہے آسمان پہ ستارے کتنے۔ اور یہ جو بندے کی نیکیاں ہوتی ہیں یہ ساری ظاہر نہیں ہوتی، کچھ نفل بندہ چھپ کے بھی پڑھتا ہے۔ اس نے بس میں چڑھتے ہوئے اپنی زبان سے جو اللہ اکبر کے لفظ کہے وہ کس نے سنے؟ لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ کا یہ پوچھنا کہ یا رسول اللہ آسمان کے ستاروں کے برابر کس کی نیکیاں ہیں، حضرت عائشہ کا عقیدہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی ان کا عقیدہ ہے کہ حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ آسمان پہ ستارے کتنے ہیں، اس بندے کا بھی پتہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ یہ نظریہ ہے، یہ سوچ ہے، یہ فکر ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور کوئی غیب تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا رہا، تم پر کروڑوں درود و سلام۔ اب سیدہ جو سوال پوچھ رہی تھی نا، تو اس کے پیچھے بھی ایک لاجک تھی۔ ان کا خیال تھا کہ حضور نہ میرے ابا جی کی بات کریں گے۔ پوچھتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو کریم بھی تو بڑا جانتے ہیں نا، حضور کو بھی پتہ ہے نا عائشہ کن کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا ہیں نا نیکیاں؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہے میری طبیعت کھل گئی کہ ابھی ذکر ہوگا میرے والد کا اور بات بڑی دور جائے گی اور میں بڑی راضی ہوں گی۔ بیٹی کا تو دل کرتا ہے نا ایک بار کو تعریف کرے اس کے والد کی، تو کہتی ہے ایک دفعہ اور کرو، پھر کہو وہ کیا کہہ رہے تھے آپ، بچوں کو بھی بتاؤ۔ یہ ذوق ہوتا ہے نا، بیٹیاں وفادار بڑی ہوتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں کھل گئی، یا رسول اللہ واقعی کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں، کس کی؟ فوراً ان کا خیال تھا حضور سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کریں گے، تو حضور مسکرائے، فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ عمر فاروق کی نیکیاں ہیں آسمان کے ستاروں کے برابر۔ اب وہ جو ذہن میں سوال چھپا ہوا تھا وہ زبان پہ آ گیا، جو پس منظر میں تھا وہ زبان فوراً بولی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آسمان کے ستاروں کے برابر عمر کی نیکیاں تو ابو بکر صدیق کا کیا حال ہے؟ میرے والد کی بھی تو بات کرے نا۔ اب حضور مسکرائے، یعنی اس بات کو سمجھ گئے کہ عائشہ کہاں لانا چاہتی تھی، پتہ تو پہلے تھا۔ اب رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں میرے عمر کی، لیکن ابو بکر کی زندگی کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کر۔ ابو بکر کی تم کرو نہ ان کے 12 سالوں کی خلافت کا ذکر، کھل کے کرو۔ تم جناب عمر کے قوانین کی بات کرو تو کھل کے کرو۔ تم کہو کہ حضرت عمر نے انقلاب برپا کیا تو بالکل کیا۔
تم کہو کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو امن کا، سکون کا، غیرت کا، جہاد کا، شوق کا پیغام دیا تو بالکل دیا، لیکن فرمایا یہ ذہن میں رکھ لینا کہ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور صدیق اکبر کی ایک نیکی ایک طرف۔ ایک نیکی وہ شارحین نے باتیں کی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو حضور نے نیکی کی بات کی ہے تو یہ غار ثور والی نیکی ہے، غار ثور والی۔ وہ جو 3 دن اور 3 راتیں جناب صدیق اکبر کو موقع ملا نا بٹھا کے اپنے محبوب کو، اپنے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، شدید علیل تھے، طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی، کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا، گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے، نہیں کھاتے تھے۔ بالآخر اب حضرت نافع آپ کے غلام تھے، ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی، میں کھاؤں گا۔ تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا، مچھلی نہ ملی، اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی، تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے، کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے۔ کہتے ہیں چوتھے دن مچھلی مل گئی، میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا، مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے۔ کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے، اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں دے دیتے ہیں، لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی وہ گنی نہیں جاتی۔ ہنسے، فرمایا دیکھو میرا اللہ کتنا قریب ہے، وہ مجھے بچانا چاہتا، اٹھا بار دیا جا کے۔ تو خادم اب حکم کا پابند تھا، وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا، وہ گیا اور جا کے دے آیا۔ فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں۔ یہ دے آیا، وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا، میں نے کہا سچ بتا کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا، آپ نے دے جو دی ہے۔ تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی، اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی، تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا، وہ یہی کھائیں گے، بیمار ہیں۔ تو کہنے لگا جی بسم اللہ، مجھے کیا اعتراض ہے، 2 دینار مل رہے ہیں، 1.5 کی مچھلی، اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی، اب تو پک گئی۔ فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے، وہ مچھلی اس سے خریدی اور خرید کر کے میں لایا، لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی، اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں، آپ قبول فرمائیں۔ تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا، اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے، فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو۔ امام غزالی نے لکھا ہے، فرمانے لگے دے آ، تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا، دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے، تھوڑی تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا، پھر مجھے تھپکی دی، فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں، ٹائم ہی نہیں، وقت ہی نہیں، موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا، میں تجھے سچ بتاؤں مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا۔ تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے، تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے، میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کا پھر مجھ سے مچھلی مانگتا، پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے۔ ہم لوگ الجھ گئے ہیں، بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کے، بڑے قیدی ہیں، سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے ہیں، بڑے بڑے سونے نوجوان، میں ان پہ تنقید نہیں کرتا، مجھے ان پہ ترس آتا ہے، جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے، میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں، ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو، یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے، یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا ہے؟ میرے عزیز بات کو سمجھ لیں، اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے، اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے؟
بڑا سمجھدار، دانشور، عقل مند آدمی، ذی روح بندہ، لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، فریب اور فراڈ کرتا ہے۔ ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے ہیں۔ میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں۔ ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا، بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے، اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں، شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں، اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے، تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آیا کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا۔ وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب، اس سے تو نجات پا لے۔ یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ، لیکن وہ گوشت بھی ساتھ لے آیا۔ یعنی ٹیبل پہ، ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھ کے فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے، ہم نے کدھر جانا ہے۔ سنگیو یاد رکھو، باتوں کو سمجھو اور غور کرو۔ یہ تھوڑا تھوڑا کر کے جب ہم چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے نا، چھٹکارا حاصل کرنے کی، کہیں جگہ سے، کس جگہ سے اگر آپ کو تنبیہ ہوتی ہے نا، تنبیہ، اس میں بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اس میں بڑا، ہمارے ایک بزرگ تھے، تو ایک دن نا میں گیا تو کہنے لگے الحمدللہ آج میں بڑے سکون میں ہوں۔ میں نے کہا جی وہ کیا ہوا؟ کہنے لگے میں اپنے آپ کو بڑا پیر صاحب سمجھنے لگ گیا تھا۔ تو ایک وابڈا کے کسی آدمی سے کام تھا، تو میرے ایک دوست نے مجھے کہا کہ پیر صاحب اس کو ٹیلی فون کر دیں، سنا ہے آپ کا عقیدت مند ہے۔ میں نے اس بندے کو ٹیلی فون کیا تو کہتا پیر صاحب میں عزت آپ کی بڑی کرتا ہوں پر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں جب اس نے مجھے کہا نا تو کچھ بھی نہیں، تو مجھے بڑا مزہ آیا، ورنہ میرا تو نفس پھول گیا تھا۔ میں تو سمجھتا تھا کہ جو میں کہتا ہوں ویسے ہی ہو جاتا ہے۔ کہتے اس نے تھوڑا سا نا مجھے لیول میں کیا ہے، مجھے مزہ آیا۔ یہ لوگ نا اپنے اوپر بوجھ ڈالتے تھے، یہ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹتے تھے، یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح تمہاری تکمیل رہ جائے گی۔ صبح سے شام تک اگر اسی نفس کی باتیں مانتے رہیں گے تو خرابی کرے گا۔ دولت کا نشہ ہے بھائی، دولت کٹھی کرنے والا کسی جگہ سیر نہیں ہوتا، حسن کا نشہ ہے، حسن کا نشہ ہے۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو تیری بیٹی کو خوبصورت سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح کرنے تھے اسے بیٹی نہ دینا۔ حضرت جی کیوں؟ فرمایا حسن تو تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جائے گا، پھر وہ اس کی قدر نہیں کرے گا، وہ تو کہیں اور منہ مارتا پھرے گا۔ حضرت ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی، ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں۔ آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا، کر دوں گا۔ بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی، تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی، اسے پخانے لگ گئے۔ جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے۔ تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی، مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئے۔ تو ابوبکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا، فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں۔ بچے دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی، فرمایا شادی کرنے لگا اس سے نہیں میں نے کرنی۔ فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے، کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ فرمایا ادھر آ۔ پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے، فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا، یہ ہے تیرا عشق۔ فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے، اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے۔ کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی، سراسر غلامی، اور پلٹ پلٹ کے خواہ بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے، بڑا سمجھدار بڑا سیانا بندہ۔ میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے، میں ایک دفعہ ملنے گیا تو پائے پکا رہے تھے، خود پائے پکا رہے تھے، تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی، تو تہمت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی، اور وہ پائے پکا رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے، آپ بخاری لے کے بیٹھتے، چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا۔ اب پائے آپ لائیں گے، پھر پکائیں گے، پھر آپ کھائیں گے، تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کے اسی کام میں گزر جائیں گے۔ تو یہ چھوٹی سی خواہش کے لیے میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا، قرآن پاک کی جو آیت پڑھی ہے صرف اس کی تفسیر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ہماری خواہشات ماں پالتی ہے،
آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہیں. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں, مار کھاتی ہیں وہ. ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں, میرے پاس ایک دفعہ آئی, کہنے لگی سٹ لگ گئی سی, کوئی دعا کر دیں یا کوئی وظیفہ پر, ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں, مسئلہ کیا ہونا ہے, پتر غلط نکل آیا ہے, اس کا باپ روز مارتا ہے, میں آگے گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دی, تو پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں, لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے, پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں, میں نہیں چھوڑنا, وہ نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے وہ. اماں کبھی لیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی, میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں, تو یہ کدھر گیا؟